ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم۔ اب یہاں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت مسلمانوں کی جو پکے سچے مومن ہیں، دوسری جماعت یہ موقع کے طاق میں کفار مشرکین منافقین مدینہ یہاں موجود ہیں۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر نیند کو، امن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاس، پھر ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر غم کے بعد امن کو، سکون کو، نعاسن اور اونگ، یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ جب بہت زیادہ صحابہ پریشان ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔ صحابہ فرماتے، انس بن مالک، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اکثر صحابہ فرماتے ہیں کھڑے کھڑے سو رہے تھے، ایسے نیند کے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ جتنے صحابہ تھے سب کو نیند طاری ہو گئی، فرماتے ہتھیار ہاتھ سے گرنے لگے، تلوار ہاتھ سے گرنے لگے، اور کوئی تلوار کو سہارا لے کر وہ اس طرح یوں سو رہا ہے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ بخاری کی روایت میں یہ کہ صحابہ جتنے تھے کہ ان کے چہرے ان کے سینے پہ پڑے ہوئے تھے، یوں اونگ رہے تھے۔ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری فرما دی، کوئی نیند کے بغیر نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اونگ نیند کو ڈال دی۔ اب تھوڑی دیر جب سو کر اٹھے ہیں، وہ کیفیت ختم ہوئی ہے، تو اب بالکل حشاش و بشاش ہو گئے۔ ان کا جو غم سینے میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ختم فرما دیا۔ یہ علاج ہے بیماری کا، غم کا علاج اللہ نے نیند کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غم اور نیند سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیند ایک ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ آدمی کتنی بھی تکلیف اور پریشانی میں ہو تو اگر سو کر اٹھ جائے تو کتنی مقدار میں اس کا غم اور پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو سب ڈاکٹرز ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ جب کوئی بیمار آتا ہے، کہیں اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتے کسی گر جانے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے خون زیادہ بہہ رہا ہوتا ہے، تو اب وہ بیمار، وہ مریض وہ برداشت نہیں کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اسے انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ وہ سو جائے، تاکہ اس کے اوپر نیند آ جائے، یا ایسی دوا دیتے ہیں تاکہ وہ دوا کھا کر اچھی طرح نیند آ جائے، تو جو تکلیف ہے وہ تکلیف کم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا علاج فرمایا کہ جب غم پر غم ان کے اوپر سائے جا رہا تھا، اب وہ غم کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نیند کو داخل کر دیا تاکہ وہ غم کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ ختم ہو جائے، غم کے اوپر نیند غالب آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج تھا، روحانی علاج تھا۔ تو آج علماء نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیند ہے کوئی معمولی دولت نہیں ہے، کہ کتنا بھی آدمی پریشان ہو، کتنے بھی آدمی تکلیف ہو، اگر چند گھنٹے بھی اگر وہ سو کر اٹھ گیا، یا آدھا ایک گھنٹہ بھی اگر اچھی نیند اس کو مل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت ہی بدل دیتے ہیں کہ آدمی ایک دم فرش ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آدمی کا سر وزن ہوتا ہے، لیکن جب کوئی گولی وغیرہ کھا کے نیند آ جائے پھر سو جائے، تو جب سو کر اٹھتا ہے تو پوری درد پورا غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے میدان کے اندر بھی اللہ نے ان کو نیند کی گولیاں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑے کھڑے بیٹھا اللہ نے سلایا۔ جو گھوڑے پہ سوار تھے گھوڑے میں بیٹھ کے اونگ رہے ہیں، جو کھڑے اونگ رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں اپنے ہتھیار کا سہارا لے کر یوں سو گئے سب۔ تو فرمایا کہ ان کے سر ان کے سینوں پہ پڑے ہوئے تھے، تو اس طرح کی ان کی کیفیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا علاج فرمایا۔ تو کتنے صحابہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اللہ کو کتنا پیار و محبت ہے۔ غلطی تو ہوئی، غلطی کا بھی اظہار کر دیا کہ تم نے غلطی کی، لیکن ساتھ میں اس کا علاج بھی کر دیا ہے۔ تو یہ محبت و شفقت ہے، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کی غلطی کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن اس کے اندر پیار و ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ مارنا یا ڈانٹنا یہ غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے،
یہ غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا، چونکہ وہ اپنا بیٹا ہوتا ہے تو اسے اس کی اصلاح مقصود ہوتا ہے، تو وقتی طور پر اسے ڈرا بھی دے یا دو چار مار بھی دے، لیکن اس کے مارنے میں شفقت ہوتی ہے، اس کے مارنے میں محبت ہوتی ہے، تو مارنے کے بعد پھر اسے اپنے گلے سے لگاتا ہے، اپنے قریب لگا کر اسے بٹھاتا ہے، پھر اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ان سے غلطی ہوئی تو ان کی غلطی پر ٹوکا، ان کی غلطی سے کہا کہ تم نے یوں کی، تم نے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جو تم چاہتے تھے تم نے نبی کے خلاف تم نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم دنیا کے طالب بن کر تم نے نبی کی خلاف ورزی کی، تمہارا یہ حشر ہوا۔ لیکن یہ جو ڈانٹنا ہے یہ غصے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پیار و محبت اور اصلاح کی خاطر تنبیہن ہے۔ تو پھر اتنے ساری تسلیات کیوں ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یہ اونگ کس کو دے رہا ہے اللہ؟ اگر اللہ یہ غصے کی وجہ سے ہوتا تو پھر ان کے اوپر یہ تسلی کے الفاظ کیوں ہوتے؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَعَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ۔ اللہ اتنے پیارے انداز میں کتنا اچھا نقشہ کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم کہاں پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے ہو، تمہارا رسول تم کو پیچھے سے پکار رہا ہے، تم بے خبر ہو کے جا رہے ہو۔ کتنا پیار، کتنی ہمدردی، کتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ آگے تو صاف اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، چلو ہم نے تمہاری درگزر فرما دی۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ نے اپنے نبی سے خود کہا کہ اے نبی آپ بھی معاف کر دیجئے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک صفحے کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو جو تکلیف ہے آپ بھی انہیں معاف کیجئے، ہم نے تو معاف کر دیا، ہم نے تو معافی کا اعلان کر دیا، اے نبی آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے۔ تو یہ اصلاح تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، پھر اسی نے نازل کیا تمہارے اوپر، جو عربی کا جو لفظ انزلہ، انزلہ کے معنی کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے اترنا، اس کو کہتا ہے عربی میں نیچے، اوپر سے نیچے چیز اگر کوئی چیز اوپر سے ڈالی نیچے آ کے گرتا ہے تو بارش ہوتی ہے نا، وہ انزل من السماء ماء، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو خاص اسپیشل نیند ہم نے ان کو آسمان سے اتارا ہے۔ ایک تو عام نیند ہے، روزانہ آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، بدن کا تقاضا ہے کہ آدمی ایک وقت 24 گھنٹے کے اندر چند گھنٹے انسان کو سونا ضروری، اس کے بغیر زندگی نہیں ہوگی۔ کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، کھانا ضروری، پانی بھی ضروری ہے، تو نیند بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان جی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو انزلہ کا جو لفظ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خصوصی طور پر اللہ نے ان کو خاص طور سے اسپیشل ہم نے نیند ان کے اوپر اتارے، جیسے آسمان سے بارش کو ہم اتارتے ہیں اس وقت ہم نے ان کے اوپر نیند کو اتارا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر غم کے بعد امانتاً امن کو بھی اتارا، نعاساً اونگ اتارا، نیند نہیں اونگ ہے، تو جسے آدھی نیند اور آدھی اونگ میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا بین الیقظۃ والنوم، کہ جاگنے اور سونے کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو نعاس کہتے ہیں۔ تو نعاساً یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت کے اوپر چھا گئی، سب سو گئے، صحابہ اونگ رہے، سب کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اب لکھا ہے کہ 20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد صحابہ جب اٹھے ہیں، اس کیفیت جب بدلی ہے تو اب پورا سینہ بالکل سیدھا ہو چکا ہے، سینہ خالی ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر امن کو پیدا کر دیا، اب ان کا احساس ہو گیا اب تو کچھ نہیں، اب ایسے معلوم میں کچھ ہوا نہیں۔ اللہ نے ایسی کیفیت ان کے اندر پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ دوسری طرف وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ، یہ منافقین ہیں۔ منافقین کے اندر جلن اور ان کا بھڑاس اور بڑھ رہا تھا، ان کے اندر ہر قسم کے گمان اور قسم کے عجیب عجیب خیالات ان کے اندر پیدا ہو رہے تھے۔ تو یہ منافقین مدینہ جو تھے تو وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْ أَنفُسُهُمْ، وہ اللہ کے اوپر غلط گمان کر رہے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہمارے بھی کوئی اختیار ہے،
کہ اگر یہ کہتے ہیں منافقین مدینہ کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، ہمارا مشورہ قبول کر لیتے، لو کان لنا من الامر شیء ما خطرنا ہا ہونا، اس طرح یا خطر نہ کیے جاتے۔ اب موقع جب ہوتا ہے نا تو یہ حاسدین، یہ دشمن تو یہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے۔ شروع میں ہم نے تم سے کہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یوں کہا تھا، اس کے ساتھیوں نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کریں، لیکن تم ہو کہ جوش و خروش میں باہر نکلے، یہاں میدان پہ آئے، اگر ہماری بات نہ مانتے تو اس طرح قتل نہ کیے جاتے، تمہاری بیویاں بیوہ نہ ہوتے، تمہارے بچے یوں یتیم نہ ہوتے۔ تو اس قسم کے یہ لوگ تانا دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، فرمایا خود آپ کہہ دیجئے نبی لو کنتم فی بیوتکم، ٹھیک ہے اگر تم گھروں کے اندر رہتے کیا تم مارے نہیں جاتے، تمہیں موت نہیں آئے گی، کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جس کی موت جہاں ہونا ہے وہاں ہو کر رہے گی۔ مرنے کی جگہ آدمی خود بخود کھینچے جا رہا تھا۔ ایک موت، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، موت ایک موت ہوتی ہے، دوسرا کیفیت موت، ایک موت کی جگہ جہاں آدمی کو مرنا ہے وہاں آدمی خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ آدمی چاہے یا نہ چاہے، جہاں اس کی موت متعین ہے، جس جگہ متعین موت آ کر رہے گی۔ اب یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے منشے کے مطابق یہ لوگ گھر سے نکلے، میدان احد میں آئے، اب یہاں آ کر ان کی شہادت کی موت مل رہی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم گھروں میں رہ گئے، تم یہیں رہ گئے، اسے تمہیں موت نہیں آئے گی، نہیں، وہ تو خوش نصیب ہیں جو میدان میں آ کر اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے، اللہ کے دین کو بلند کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے وہ لوگ مارے گئے، وہ تو شہید ہیں۔ لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اپنے گھروں کے اندر رہ جاؤ گے، میدان میں نہیں جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، موت تو ہر جگہ آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہیں آزمایا جو تمہارے سینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہو مٹا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک طرف مسلمانوں کو تسلی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت افزائی فرمائی، اور پھر دوسری طرف منافقین مدینہ جو انہوں نے تانا دیا تو ان تانے کا اللہ تعالیٰ نے منہ توڑ جواب دے گئے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت جو اپنے نفسوں میں عجیب و غریب قسم کے خیالات و گمان کر رہے تھے، بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت والا گمان وہ کر رہے تھے، یقولون، وہ کہتے تھے، هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کیا ہمارے لیے بھی کچھ معاملہ ہوگا، ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کچھ ہے نہیں، ہم تو بے بس ہیں، اللہ جو چاہتے وہی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس عہدہ ہے، پیسے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس عہدہ ہے، منصب ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، لیکن یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ جو انسان یوں سمجھتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیسے ہونے کے باوجود اور عہدے منصب ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ سارا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں، سارا قبض قدرت اللہ کے اختیار میں ہے، بِیَدِ اللہ، اللہ کے قبض قدرت میں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کے مال کی زیادتی پر یا عہدے کے منصب پر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، سارا معاملہ، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی فیصلہ کرتے ہیں اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا دھوکہ ہے، شیطان ہمیں دھوکے میں رکھا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم یوں کر سکتے ہو، تم یوں کر سکتے ہو۔ نہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔
یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان کے سینوں میں ایسی باتیں پوشیدہ تھے جو وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، زبان پہ نہیں لا سکتے تھے، ان کے دلوں کے اندر وسوسے تھے، ان کے دلوں کے اندر عجیب و غریب کیفیتیں تھیں، ما لا یبدون لک، جس کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ لوگ کہنے لگے اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے، ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم۔ اللہ تعالیٰ صاحب جواب دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی تسلی بھی دے رہے، آپ کہہ دیجئے نبی لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل، تم ضرور باہر نکلتے، تم باہر نکالے جاتے یا نکلتے اپنے خطر کی جگہ پر، جہاں تمہیں مرنا ہے مرنے کی جگہ خود بخود آ جائیں گے۔ تو اس سے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اچانک کوئی بیمار ہو گئے تو اس کے گھر والے ان کو لے کر ہسپتال، مقامی شہر ہسپتال کو لے کر جاتے ہیں، تو وہاں ہسپتال لے کر جاتے ہیں، وہاں کچھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہوگا، وہاں لے کر جاؤ، پھر وہاں سے بڑی ہسپتال لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوسری ہسپتال۔ تو یہ جو لے کر جاتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ جہاں اسے موت آنی، آخر کار جہاں اس کی موت کی جگہ ہے وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے، بلکہ پہنچا دیا جاتا ہے، اب جہاں کر وہاں موت آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، تم نکالے جاتے، کتب علیہم القتل، جن کے اوپر خطر لکھ دیا گیا، جن کو مرنا لکھ دیا گیا، الی مضاجعہم، اپنے مرنے کی جگہ یا خطر ہونے کی جگہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میدان میں تو صحابہ آ گئے، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ہر ایک کی جگہ متعین ہے، سب ایک ہی جگہ نہیں، کوئی وہاں شہید ہوا، کوئی وہاں شہید ہوا، کوئی وہاں شہید ہوا، تو جگہ متعین ہے اللہ کی طرف سے۔ تو لڑتے 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 وہاں پہنچے تو وہاں جا کر شہید ہوئے، یہاں سے لڑتے لڑتے وہاں پہنچے تو وہ وہاں شہید ہوئے، یہ یہاں شہید ہوئے، یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے، سب اسی کے مطابق ہوگا، ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ اذا مضاجعہم، مضجع کہتے ہیں سونے کی جگہ، جہاں اس کی مرنے کی جگہ ہے، وہ آدمی خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تم اپنی جگہ خود بخود پہنچ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ تمہیں امتحان لیتا ہے، جو کچھ ظاہر کرتے ہو تم سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ سے مٹا دیں گے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، جو منہ موڑ کے چلے گئے اس دن، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئے، التقى الجمعان، دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک شیطان نے ان کو پسرا دیا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ تو جانتے ہیں، آپ شروع میں بات سن چکے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے تو 1000 تھے۔ احد کے میدان آنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے وہی کہا جب ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا، چونکہ وہ سردار آدمی تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، تو اس نے کہا کہ جب ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا تو ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم خواہ اپنی جان کو کیوں وہاں کھپا دیں، یہ کہہ کر 300 آدمیوں کو واپس لے کے چلا گیا۔ تو اللہ نے کہا تم چلے نہیں، شیطان نے تم کو پسرا کر لے کے گیا ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک شیطان نے ان کو پسرایا بعض ان کے ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، لیکن جو آئے، جو شہید ہو گئے وہ تو اونچے مقام پر ہیں، لیکن جن سے بھول ہوئی اب آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو درگزر فرما دیا، معافی کا اعلان اللہ نے فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، قرآن قیامت تک رہے گا تو ان کے معافی کا اعلان بھی قیامت تک ہے۔ اسی سورہ احد میں اللہ نے 2 جگہ ان کو معافی کا اعلان فرمایا، کہ ایک یہاں تو پھر ایک 2 صفحہ پہلے بھی اللہ نے ان کو معافی کا اعلان فرمایا کہ ہم نے تمہیں درگزر کر دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ نے وہاں بھی فرمایا، اب یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو بھول ہوئے ہیں
تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ان سے جو غلطیاں ہوئی بھی ہیں وہ غلطیاں ان سے کروائی گئی ہیں۔ کیوں کروائی گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد توبہ کیسے کرنا ہے، غلطی کا احساس کیسے کرنا ہے، غلطی پر ندامت و شرمندگی کیسے کرنا ہے، یہ مثال بھی صحابہ ہے۔ اس مثال کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ سے غلطی کروایا، پھر وہ جو ندامت انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور انہوں نے کیسے اپنے ندامت کا اظہار فرمایا، تو اللہ نے وہ بھی مثال قیامت تک کے لیے اللہ نے قائم فرما دیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اللہ ان سے راضی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے اپنے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، بیعت الرضوان میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں وہاں بھی رضامندی کا اظہار، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 2-3 جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس کے علاوہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے 2-3 جگہ یہ بھی فرمایا اللہ نے انہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، تو اس لیے قیامت تک کسی کو بھی ان کے بارے میں گستاخی کرنے کی بالکل اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں۔ اگر کوئی صحابہ کے شان میں اگر کوئی برا برا کہتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو معیار بنایا، ان کے تقوی کو معیار بنایا، ان کے ایمان کو معیار بنایا، اور ان کی نیکیوں کو معیار بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر حالت کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرما کر اگر ان سے بھول بھی ہوئی ہے تو پھر اللہ نے معافی کا بھی تو اعلان فرمایا۔ اور حدیث میں فرمائے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے توبہ کیا ہی نہیں۔ اگر کوئی اپنا خاص بیٹا، اگر خاص بچہ اگر کوئی بڑی بھی غلطی کر دے تو پھر اسے معافی مانگ لے اپنے ماں باپ سے یا باپ سے معافی مانگ لے، تو باپ اسے دل میں رکھے گا، تو باپ کہے گا اسے سینے سے لگائے گا اور کہے گا کہ بیٹا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور بلکہ اس کے بعد باپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غلطی کے بعد جب بچہ معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنے کے بعد باپ اسے صرف معاف ہی نہیں کرتا، معاف بھی کر دیتا ہے، درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد باپ کے دل میں اس بچے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ گئی؟ غلطی کرنے کی وجہ سے نہیں، غلطی کے بعد جب اس کو احساس ہوا اور احساس ہو کر اس نے جو معافی مانگا ہے تو یہ ادا باپ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، بھا جاتے ہیں، تو اب وہ ساری غلطیوں کو بھول جاتا ہے، اب اس کے اندر عظمت اور بڑھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان سے غلطیاں کروائی، جب انہوں نے ایسی توبہ کی، کوئی توبہ ایسا کر نہیں سکتا قیامت تک، صحابہ کرام نے ایسی توبہ فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی آپ سنیں اتنی دیر سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ منظر کشی کی ہے کہ اللہ نے پھر ان کو تسلی دی، پھر نیند کیسے اوپر اللہ نے ان کا غالب کر کے اللہ نے ان کے غم کو کیسے دور کر دیا، کیسے تسلی دی۔ تو یہ ظاہر بات ہے۔ تو اسے جو لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، قلموں کو اٹھاتے ہیں، تو کاش کہ ان کی قلمیں ٹوٹ جائیں، ان کی زبانیں شر ہو جائیں۔ تو یہ اپنے ایمان دنیا و آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا۔ تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے درگزر فرما دیا ان سے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے وہ بردبار ہے۔